الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر کروڑاں کروڑ درود و سلام پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام میری ذات پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے بابرکت پاکیزہ گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے احباب تشریف فرمائیں تمام کا آنا قدم قدم پہ رحمتوں کا نزول فرما کے ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک شوال المکرم کا بابرکت مہینہ ختم ہوا اور ذی القعدہ کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو حجاج کرام کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ جو خوش نصیب لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اسی مہینے سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کا صدقہ اللہ تمام مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے آخری سپارے کی درمیانی سورت سورہ فجر کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کریمہ کے تحت چند باتیں جو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے حق سچ کے ساتھ بیان کرنے، آپ کو سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب میں سے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ بیان وہی ہوتا ہے، نصیحت وہی ہوتی ہے، واعظ وہی ہوتا ہے جس کا دوسروں کو فائدہ ہو۔ نصیحت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس منبر و محراب کا وارث ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حق کو بیان کرے، سچ کا ساتھ دے، اور اگر کوئی غلطی ہے کہیں معاشرے کے اندر اس کی عکاسی کرنا اس منبر کی وراثت ہے۔ اگر اس منبر سے کوئی وفاداری نہیں کرتا اور صرف پیسہ کمانا یا اس منبر و محراب کو صرف اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بناتا ہے تو یقیناً اس کو اس کا دنیا میں نہ پھر فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کچھ اس کا حصہ ہوگا، کیونکہ اصل وارث وہی ہوتا ہے اس منبر پہ بیٹھ کے جو حق کو حق کہے، سچ کو سچ کہے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، اور اگر اس کے مطابق وہ عمل خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ چلاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے فرمان کا دشمن ہے، اس منبر اور محراب کا وارث نہیں، بلکہ وہ دھوکہ دینے والا، ایک آپ کے سامنے بیٹھنے والا، وہ ایک مداری ہے جو آپ کے سامنے آپ کو شو بازی کر رہا ہے، کیونکہ جو دل سے اور قلب سے اطمینان سے حضور کی محبت میں اگر وہ بیان واعظ نصیحت نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں وہ اس منبر و محراب کا حقدار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ عام مسند نہیں ہے، یہ جو جگہ ہے یہ عام مسند نہیں ہے، وزیر اعظم کی سیٹ بھی اس سے چھوٹی ہے، تمام دنیا کی بادشاہت کی سیٹ اس سے کئی درجے کم درجے پر ہے، یہ کئی درجے اس سے اعلیٰ ہے۔ یہ منبر کوئی عام منبر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، تو رسول اللہ کا منبر کسی سے ادنا نہیں ہو سکتا، اعلیٰ جتنا لے جائیں اوپر لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وراثت اللہ نے کسی عام آدمی کو سونپی نہیں ہے۔ اور یہ
جگہ جو ہے اس سے جس نے بھی وفاداری کی ہے اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہے، آخرت میں بھی اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اور جو اس سے بے وفائی کرتا ہے، اس منبر اور محراب کا تقدس کو پامال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ یہ صرف دنیا کی خاطر منبر کو سنبھالتا رہا، لوگوں کو غلط طریقوں سے گائیڈ کر کے لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتا رہا، اور اگر جس کا مقصد صرف یہ ہے وہ منبر اور محراب کا وارث نہیں ہے بلکہ اس کا دشمن ہے۔ یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ یہاں سے لوگ لے کر آگے منتقل ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی جو ہے فیملیز کے اندر جا کر یہی باتیں آپ بتاتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس منبر سے یہ بات سنی ہے، میں نے فلاں خطیب سے یہ بات سنی ہے، میں نے فلاں امام سے یہ بات سنی ہے، بلکہ آپ تو تحقیق بھی نہیں کرتے، آپ تو حوالہ بھی نہیں مانگتے، آپ تو پوچھتے بھی نہیں ہے یہ لکھا ہوا کہاں ہے، آپ اس کی بات کا اعتبار کرتے ہو جو اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہے۔ یعنی آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جس سے سن کے آ رہا ہوں وہ منبر کا وارث ہے، کبھی وہ منبر پہ جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ کی بات کرے گا۔ اب مجھے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ سچا اور کھرا انسان مجھے باتیں سنا رہا ہے تو مجھے اس کو فالو کر کے اپنی فیملیز تک پہنچانا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے اس منبر کا۔ اور اگر یہاں سے غلط چیزیں جا رہی ہیں اور غلط نظریات لوگوں کے دماغوں کے اندر سونپی جا رہی ہیں اور ان کے دل کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، یقیناً اس منبر اور محراب کا صحیح وارث نہیں بن رہا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اصلاح کرنی ہے، ہم نے غلط راستے سے لوگوں کو ہٹانا ہے، اور یہ صرف اس منبر پہ بیٹھ کر جو واضح و نصیحت کرتا ہے اس کی تو ایک اپنی ذمہ داری ہے، اور جو عوام الناس ہے یہ مت سوچیے کہ صرف تبلیغ کا کام منبر اور محراب والوں کے ذمہ نہیں ہے۔ جو اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کو واضح و نصیحت کرتا ہے صرف تبلیغ کا کام اس کا نہیں ہے، صرف اسی کا کام نہیں ہے کہ آپ کو بتائے کہ جہنم کیا ہے، یہ صرف اسی کا کام نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ جنت کیا ہے، یہ صرف اسی کا کام نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ قبر کیا ہے، بلکہ اصلاح کے لیے ہر بندے کو تبلیغ ہونا جو ہے وہ اس کے لیے شرط ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، یہاں سے تو صرف ایک گائیڈ لائن ملتی ہے، یہاں سے آپ کو نظریہ بنتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے، آپ کی سوچ بنتی ہے، لیکن آگے جا کر پیغام آپ لوگوں نے پہنچانا ہوتا ہے، سچ کا ساتھ آپ نے دینا ہے۔ یہاں سے اگر کسی مبلغ نے، کسی خطیب نے آپ کو کوئی بات سکھا دی اور اگر آپ نے معاشرے میں اس پہ فالو نہ کیا اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، سمجھو آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو اچھائی ہمیں مل رہی ہے اس کو آگے جا کر ڈیوائیڈ کریں، اپنی فیملیز تک، اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک وہ بات پہنچائیں جو حق بات ہے، اور اگر اس کے ساتھ آپ نے وفاداری نہیں کی تو اس کے ذمہ بھی آپ پر ہوگا۔ تو حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ تو میں بات صرف اس لیے عرض کر رہا تھا کیونکہ یہاں سے اگر آپ کو اچھی بات ملتی ہے تو اس کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے ڈیوائیڈ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی بے نمازی بن گیا، آپ کی وجہ سے کوئی والدین کا نافرمان اپنے والد کی خدمت کرنے لگ گیا، آپ کی وجہ سے کوئی اپنی ماں کا خدمت گزار بن گیا، آپ کی وجہ سے اس نے لڑائی جھگڑے سے توبہ کر لی، آپ کی وجہ سے کوئی شراب سے اس نے جان چھڑا لی، آپ کی وجہ سے اس نے سودی کاروبار ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، آپ کی وجہ سے اس نے بڑوں کا ادب شروع کر دیا، چھوٹوں پہ شفقت کر دی، آپ کی وجہ سے اس نے گالی گلوچ سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لی، میں کہتا ہوں جتنا ثواب انہیں ملے گا اس توبہ کا اتنا اجر اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا، اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا کرے گا، لیکن آخرت میں کیا صلہ ملے گا؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو تبلیغ کرنے والا ہوگا، جو واضح نصیحت کرنے والا ہوگا، اچھائی کی دعوت دینے والا ہوگا، وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس اچھائی پہ عمل کرنے والے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنا عمل کریں گے اتنا ثواب انہیں ملے گا، اور جس نے وہ بات پہنچائی ہے سب کے برابر اللہ اسے بھی ثواب عطا کرے گا۔ قبر میں بھی ثواب پہنچے گا،
آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ یہاں تک آیا کہ اگر کسی نے عالم دین کو، حافظ قرآن کو، امام مسجد کو، کسی اعلیٰ شخصیت کو، اعلیٰ مرتبے پہ فائز انسان کو صرف ایک پیالہ دودھ کا یا پانی کا، یا حتیٰ کہ اس کا جوتا میں رسول نے فرمایا میرے ممبر اور محراب کے وارث کا جوتا بھی سیدھا کیا، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہہ دیا اے اللہ یہ وارث تھا، یہ میرا امام تھا، یہ میرا قاری صاحب تھا، یہ حافظ تھا، یہ استاد تھا، میں نے اس کا صرف جوتا سیدھا کیا ہے، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اللہ فرمائے گا اے محبوب اس سے کہہ دو کیا تمہیں صلہ چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ جو یہ چاہتا ہے، یہ بندہ اگر چاہتا ہے میں جہنم میں جاؤں تو مجھے جہنم میں ڈالا جائے، اور اگر اس کا صلہ مجھے جنت ملنی ہے اللہ اس کے صدقے مجھے بھی جنت عطا فرما دے۔ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا اس ایک پیالے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش اس امام کی، خطیب کی قبول کر کے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اس کا اجر، اس کا ثواب، یہ جو چھوٹی سی نیکی بظاہر ہے، آپ راستے سے جا رہے ہیں، ایک کانٹا آپ کو نظر آ گیا، آپ نے اٹھایا اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا یا کسی ایسے کچرا دان کے اندر ڈال دیا، یہ حالانکہ چھوٹا عمل ہے لیکن آپ نے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عمل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کا یہ عمل اتنا قبولیت رکھے، اللہ دنیا کے اندر جو اپنے گناہ کی اللہ سارے معاف فرما دے۔ حضرت حسن بصری نے کیا کیا ہے، حضرت رابعہ بصری نے کیا کیا ہے، حضرت بشر حافی نے کیا کیا، حضرت بشر حافی شرابی تھے، حضرت حسن بصری کیا کہتے ہیں کہ میں بالکل آوارہ انسان تھا، میں جوان تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، مال و دولت اتنی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک نوجوان لڑکی نے ہمیشہ کے لیے توبہ پر آمادہ کر دیا، اور میں ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر، اور آج ممبر اور محراب پہ حسن بصری کا نام اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے سچی توبہ کی ہے۔ تو چھوٹا سا عمل بعض اوقات اس کی توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی نے ساری زندگی شراب پی لیکن ایک نام کا ادب اور احترام کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر کیا کیا، خود کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ شرابی تھا، شراب پینے کا عادی تھا، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے پیغام بھیج دیا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے، ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آج آجا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دے، اللہ تجھے دنیا کا افضال بھی بنا دے گا۔ پھر بنا کہ نہیں بنا؟ اور حافی ایسا بنا، ایسا توبہ کی۔ ہماری توبہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم ادھر سے توبہ کرتے ہیں، ہم ادھر سے دل سے توبہ نہیں کرتے، زبان سے توبہ کر لیتے ہیں، ذہن بھی بن جاتا ہے یار میں نے توبہ بھی کر دی، کانوں کو ہاتھ بھی لگا لیے، کوئی واقعہ سامنے آ گیا توبہ 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 توبہ، ہم یہ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر ہم نے زبان سے توبہ 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 کر دی، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ در حقیقت یہ ہے جو دل سے کی جائے، توبہ وہ ہے جو قلب سے اطمینان کے ساتھ اس کو تسلیم کر کے کہے کہ یہ جرم ہے، میں اس سے اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے یہ بھی توبہ کرے، میں بھی ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کروں۔ اصل توبہ یہ ہے۔ اور پھر حافی کیسے بنا؟ ننگے پاؤں چلتا ہے، ننگے پاؤں، ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، جس راستے سے گزر کے جاتے ہیں پیشاب پخانا جانوروں کی عادت ہے، لیکن قربان جائیے جب اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، جب اللہ کا برگزیدہ کوئی بندہ بن جاتا ہے پھر جانور بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اپنے گھر سے لے کر عبادت گاہ تک بشر حافی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جس راستے سے گزر کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، جانوروں کا راستہ ہے، جس راستے سے بشر حافی گزر کے جاتا ہے جانور پیشاب پخانا نہیں کرتے، ادب و احترام کرتے۔ کیوں؟ سچی توبہ کی ہے، اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وجیء یومئذ بجہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم ایک دن آئے گا کہ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وجیء، وہ جائیں گے یومئذ ایک دن جہنم میں۔ کون کون جائیں گے؟ اللہ نے وعدہ فرما دیا، اعلان کر دیا، قرآن میں واضح فرما دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ ساری آیت کریمہ اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، ایک ہی مقصد ملتا ہے، جو اچھائی کر کے جائے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو برائی کر کے جائے گا اسے برا بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
یہ نہیں ہے کہ رات کو چوری کرنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا ایک ہی کٹہرے میں ہوں گے. یہ اللہ کا عدل نہیں ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے کو معاف کر دے, وہ اس کی جو ہے وہ رحمت وسیع ہے. لیکن عدل میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا, جو اچھائی کر کے آئے گا اسے قبر میں بھی اچھا بدلہ ملے گا, حشر میں بھی اچھا بدلہ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کرے گا. تو رات کو چوری کرنے والا اور تہجد گزار دونوں ایک کٹہرے میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس نظریے سے نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبادت کر رہا ہوں, عبادت پہ زور پہ ہمیں جنت نہیں ملنی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ہمارے سجدوں کی وجہ سے اللہ جنت عطا نہیں کرے گا, کرے گا اپنی رحمت کی وجہ سے, جب اس کی رحمت اس پر ہو جائے گی. لیکن رحمت کو پانے کے ذرائع سجدہ ہے, رحمت کو ڈھونڈنے کا ذریعہ سجدہ ہے, رحمت کو پانے کا ذریعہ والدین کی خدمت ہے. اور یہ جب کام کریں گے تو جہنم کے حقدار ٹھہر جائیں گے, جہنم کے ہم مزداق بن جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب گناہ کرتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کو جو ہے وہ صلہ کیا ملتا ہے دنیا کے اندر؟ وہ جب سیاہ دل ہو جاتا ہے اب اس کو نہ واز نصیحت ہو, کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. وہ سن تو لیتا ہے, گناہوں کے اندر اتنا ملوث ہو گیا وہ سنتا ساری باتیں ہیں, یعنی اس کان سے سنا اور ادھر سے نکال کے پھینک دیا. پھر اس کے دل پہ وہ اثر بات نہیں کرتی. وہ روزانہ ہم ہر جمعۃ المبارک کو بیان سنتے کہ نہیں سنتے, فجر کے بعد بیان سنتے کہ نہیں سنتے, لیکن اثر نہیں ہے. نماز کے بارے میں نہیں کہا جاتا بھائی 5 وقت نماز پڑھو, کتنے نمازی ہمارے ہوتے ہیں؟ اثر نہیں ہے. یہ گناہوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان وہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا. اب کوئی واز کرے, نصیحت کرے, بیان کرے, اس کو سمجھائے, کیونکہ دل سیاہ ہے. اس کو پاک کرنا پہلے ضروری ہے, اس کو ستھرا کرنا ضروری ہے. جب پاک ہو جائے گا تو پھر یہ بات بھی آپ کے دل پہ ڈائریکٹ اثر کر کے آپ کو سجدوں پہ مجبور کر دے گی. پھر یہ حی علی الصلاۃ کی صدا دینے والا مؤذن جب اسپیکر کی آواز سے آپ کے کانوں میں ٹکرائے گی, آپ کو کام یاد نہیں اللہ کا گھر یاد آ جائے گا. صرف اپنے دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا. اس سیاہ دل کو دھونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا, جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ محبوب نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کرو. یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے. حضور نے فرمایا میرے اوپر درود پاک پڑھنا شروع کر دو. یہ آہستہ آہستہ آپ کا جو دل سیاہ ہو چکا ہے, یہ سیاہ دل انشاءاللہ ایک دن نور میں تبدیل ہو جائے گا. پھر جب یہ نور بن جائے گا, اگر آپ کو کوئی شرابی بندہ بھی کہے یار نماز پڑھ لے, آپ اس شرابی کو نہیں دیکھو گے, آپ اس کی بات کو فالو کریں, آپ بات اچھی کر رہے ہیں. آپ اس کے نظریے پہ نہیں جاؤ گے, آپ اس کی بات پہ جاؤ گے. یا جو بات کر رہے ہیں ہم نے اس بات کو لینا ہے, اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ سچا ہے, وہ کھرا ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ گناہگار ہے, کچھ بھی ہے, جو بات مجھے بتا رہا ہے وہ بات اچھی ہے. آپ یہ نہ دیکھا کریں کہنے والا کون ہے. اگر کہنے والے کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ عمل نہیں کر سکیں. زبان میں تاثیر ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں اس کی زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے لیکن اثر ہی نہیں کرتی. یہ لوگوں کو نماز کے لیے کہتا ہے, لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ کہاں تک جاتی ہے, آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. یہ بات میرے رسول تک جاتی ہے ڈائریکٹ. آپ نے کبھی غور نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ ابو جہل کون ہے, سکا چچا, کتنی دعوت دی ہے, نعوذ باللہ حضور کی زبان میں تاثیر نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھا, کیا حضور کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ عتبہ نے کلمہ نہیں پڑھا, کیا حضور کی زبان میں نعوذ باللہ تاثیر نہیں تھی؟ تو یہ تاثیر کی وجہ نہیں ہوتی, یہ زبان کے اثر کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اللہ کی رحمت اس پر آتی نہیں ہے. جب تک اللہ اس پر رحمت نہیں فرماتا تب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. اب جو نصیحت کر کے دل سیاہ ہو گیا, سم بکم عمی فهم لا یرجون, اب اس کا سننے والا گنگا بہرا بن جاتا ہے. اس کو جو چیز کہی جائے وہ اثر ہی نہیں کرتی, بس وہ گنگا بہرا ہے, اس کو اوپر اثر ہی نہیں کرتی ہے. تو بہرحال ہمیں جہنم سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے, ہمیشہ
اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اللہ کی رحمت میں بھروسہ ہے، میرے رسول کی حدیث سنیے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رحمت پر امید لگا کر گناہ کیا اس نے کفر کیا ہے۔ کیا کیا؟ کفر کیا۔ جس نے اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر پھر بھی گناہ کیا، ادھر کہتا ہے اللہ کی رحمت مجھ پر برسے گی، اللہ کی رحمت سے میں بخشا جاؤں گا، اور ادھر سے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، شراب کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، سود کو گناہ نہیں سمجھتا، والدین کی نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ پر خوش ہو، پھر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا بھی یہی ہے، گناہ کر کے ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج اگر میں نے نماز نہیں پڑھی، یار میں صبح آنکھ نہیں کھلی میری، یہ گناہ پہ گناہ نہیں ہے؟ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ، ماں سے زنا کرنے سے بڑا جرم ہے ایک نماز کا قضا کرنا۔ یہ حدیث کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز کا تارک اتنا بڑا گناہگار ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ، سکی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پھر ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یار آج میری فجر کی نماز رہ گئی، آج میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، آج میری زور کی نماز فلاں کام میں جو ہے مصروف تھا۔ نماز کے علاوہ اور بھی ہم گناہ، شراب پی کے لوگ کہتے ہیں یار میں فلاں میں خانے میں بیٹھا تھا، میرے یار بھی تھے، دوست بھی تھے، پھر یاروں دوستوں کی گپوں کے اندر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور گناہ پہ یار فلاں لڑکی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، اچانک میرا ابا آ گیا، میں نے یار کون سا تو نے نیکی کا کام کیا؟ جو تو اظہار کر رہا ہے، کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، اور پھر زنا کو عام کرنے کے لیے لوگوں میں فخر کر رہا ہے کہ یا فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سی اچھائی کر رہا تھا؟ یہ کون سے جرموں کے اندر تو ملوث ہو گیا جو گناہ کر کے بھی تو گناہ پہ شرمندہ ہونے کے باوجود اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے؟ کبھی یہ سوچتا کہ جس بیٹی کے ساتھ تو نے زنا کیا ہے اگر وہ تیری بہن کے ساتھ کوئی کرتا تجھے کیا کرے؟ کبھی سوچا جس کے ساتھ تو زنا کر کے آیا ہے اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ زنا کر کے آتا، تیری بیٹی کے ساتھ کرتا، یا تیری بیوی یا تیری ماں کے ساتھ کرتا، پھر تو اسی طرح غیرت کرتا یا پھر اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتا؟ یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے اپنی دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھا ہی نہیں۔ اگر مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے، آنکھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سچا مومن وہی ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان ہمسایہ اس سے خوشی نہ ہو، بلکہ وہ دن رات اسے بددعائیں دیتا ہے، اور بلکہ کہتا ہے جان چھوڑ جائے ہمارا ہمسایہ داری اس کی ختم ہو جائے۔ وہ تو یہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہے، اور اگر تھوڑا سرمایہ والا ہے تو غریب کو پوچھتا نہیں ہے، اس کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ زیادتیاں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا تک کر ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم صرف اندر سے مسلمان نہیں ہیں، ہماری زبان صرف وہ بول رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے دل کھوکھلے ہو گئے، اندر ہم خالی ہو گئے، ہمارے اوپر انگریز نے حکمرانی کر لی ہے۔ آپ جتنا اچھا بننا چاہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، ہم جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر بھی رسول کی سنت کو چھوڑ کر انگریز کی دعوت پہ جاتے ہیں تو پھر بتاؤ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ ہماری شادی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم رسول اللہ کو خوش کر رہے ہوتے یا انگریز کو خوش کر رہے ہوتے؟ ہم گتھیاں کھول کے 1 لاکھ روپے اس کنجری کے اوپر اڈیلتے ہیں کہ نہیں اڈیلتے؟ اور جب مسجد کی باری آتے 2000 امام صاحب مسجد کا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ کون سے مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے 2000 اور کنجری جو ناچ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے لاکھوں اڑا دیے اور اس سے پوچھا ہی نہیں ہے میں نے کتنے دیے، اور پہلے ایڈوانس پتہ نہیں کتنی بکنگ کروا لی آپ نے۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ شادی بیاہ کی رسومات ہوں، دیگر جتنی بھی رسومات ہوں، وہ دیکھ لیں ہم انگریزوں کے طریقے پہ جا رہے ہیں یا رسول اللہ کی سنت۔ پھر کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی ہو گئی۔ مہنگائی ہم نے خود کی ہے، ہم نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا مہنگائی کو۔ مہنگائی کیوں ہمارے اوپر مسلط ہے؟ ہم پیدل چلنا گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم تو واش روم پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر 8 موبائل نہیں ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ پہلے تھے ہی۔ ہم نے خرچے بڑھا لیے، ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں، مہنگائی نہیں بڑھی، ہماری ضروریات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر طرف مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ وجہ میں یہ ہے ہماری ضروریات اور ہماری عیش و عشرت بڑھ گئی ہے، صرف اس وجہ سے ہمیں مہنگائی زیادہ نظر آتی ہے۔
تو بہرحال ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہ کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، تو ہمارے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، ہر چیز سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو جب یہ عمل کر لیں گے، حقوق العباد آپ کے ادا ہو گئے، تو اس کے بعد ہو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو پاک کر دے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کی طرف جب ایک دن جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ آخر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تو کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 دروازے ہیں۔ سب سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ کس کا جی؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اور دل سے اور، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ حضور کے دور میں بڑے منافق تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے منافقت کرتے تھے۔ جو منافق ہوتا ہے نا وہ مشرک سے بڑا مجرم ہے، جس نے اللہ کو بھی نہیں مانا۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس سے بھی بڑا جرمدار وہ ہے جو منافق ہے۔ ظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے، دل سے کہتا ہے نہیں، دل سے اور زبان سے اور۔ ہمارے اندر منافقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر دوسرا بندہ منافق۔ اب سروے کر لیں، زبان اس کی کچھ کہہ رہی ہوگی، دل کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ دل سے سب کو کہے گا بس میں اچھا ہوں، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور بعد میں جب اکیلے میں بیٹھا ہو، جب اس سے مل کر دیکھیں تو ساری جب بھڑاس سے نکالتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یار واقعی یہ اندر سے کچھ اور ہی ہے۔ ہماری زبان دل ایک نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم کامیاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کا درجہ سب سے نیچے والے درجے میں، جہنم کے سب سے نیچے والے درجے منافق، اس سے اوپر مشرک ہے، پھر عیسائی ہے، پھر یہودی ہے، پھر نصرانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سود خور ہوگا، پھر شرابی ہوگا، یعنی ان کے درجات ہیں۔ اور آخری درجے کے اندر جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کا درجہ وہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو، کافر کا نہیں فرمایا، جو مسلمان کو سب سے چھوٹا عذاب ہوگا، سب سے چھوٹا عذاب۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ اسے جہنم کے اندر آگ کا جوتا پہنایا گیا۔ اس کا آگ کا جوتا پہنایا گیا، سب سے چھوٹا عذاب۔ جو شرابی ہوگا، زانی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے جہنم میں بھیج دیا، یہ مت سوچئے گا کہ سارے کافر ہی جہنم میں جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے قرآن کی وعدہ خلافی ہے، اور اس کو چیلنج ہے جو کہہ کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود جہنم میں مسلمانوں کو دیکھا ہے۔ شرابیوں کو رسول نے نہیں دیکھا؟ معراج کی رات جب حضور جہنم کا مشاہدہ کر کے آئے، جنت کو دیکھ کے آئے، جہنم کے اندر سود خور کو نہیں دیکھا، جہنم کے اندر شرابی کو نہیں دیکھا، وہ کافر نہیں تھے، مسلمانوں کو دیکھا ہے۔ اس امید پہ نہ رہیے گا وہ جو کرتے رہیں گے بس ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں، ابھی وقت ہے۔ اور حدیث سنیے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس دن یہ منظر جہنم کا دیکھ چکا ہوگا، کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ اگر ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے، سرمایہ ہے، جو کچھ بھی میرے حوالے کیا جائے، پوری دنیا کا مالک مجھے بنا دیا جائے، میں سارے کا سارا تیرے نام پہ قربان کروں، تجھے راضی کروں۔ لیکن اللہ فرمائے گا اب ٹائم ختم ہو گیا۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وہ گھڑی ہے جو ہم سچی توبہ کر کے اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے نیچے درجے والے کے اندر منافق ہوں گے، تو آج توبہ کریں کہ یار میری زبان اور دل کی بول، میں منافقت نہ کروں۔ اگر منافق مر گیا تو کیا بنے گا؟ اور سب سے آخر میں جہنم سے جس مسلمان کو نکالا جائے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے سارے مسلمان ایک مرتبہ یہ تو وعدہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں تو داخل ہوگا، یہ تو کنفرم۔ لیکن جو سب سے آخر میں نکل کے آئے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ دروغ جہنم جس کا نام حضرت مالک ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور کہیں گے میرے مولا میں جہنم کے دروازے پہ جاتا ہوں، جب حالات دیتا ہوں تو پھر میں پلٹ کے تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس عذاب سے تو نے محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، حضرت جبریل کو ایک آواز آئے گی، آواز آئے گی، کوئی جہنم میں رہ کر کوئی آواز دے رہا ہے، یا قدوس یا قدوس یا قدوس، اللہ کے نام کو پکار رہا ہوگا۔
हजरत जिब्रील जाएंगे जहन्नम के दरवाजे पे, हजरत मालिक के कहेंगे ए मालिक देखो जहन्नम में कभी भी रह गया। हजरत मालिक अपनी जो उनको ताकत अल्लाह ने दी है वो अपना एक फूंक मारते हैं जिससे पता चल जाता है कि जहन्नम में क्या कुछ हो रहा है। वो अपनी फूंक के जरिए, सांस के जरिए वो सारी की सारी वहां पर फेरेंगे, तो जब वापस पलटेंगे कहेंगे वहां पर तो कोई भी नहीं, जहन्नम बिल्कुल खाली हो चुकी है। मेरी फूंक में पत्थर, पहाड़, पानी, जो कुछ भी उसके अंदर है वो सारे का सारा मोम हो चुका है। अब मेरी पहचान में नहीं आ रहा कोई इंसान है, पत्थर है, कोई है, मुझे अब पहचान में नहीं आ रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस दिन हजरत जिब्रील फिर पलटेंगे और फिर सजदे में सर रखेंगे, फिर जब उठाएंगे तो फिर या कुद्दूस या कुद्दूस या कुद्दूस की आवाज़ बुलंद हो रही हो। फिर दरोगा जहन्नम के पास जाएंगे, हजरत मालिक को कहेंगे देख, फिर दोबारा देख, कोई आदमी तो ज़रूर है, लेकिन फिर वो फूंक के जरिए चेक करेगा, फिर भी कोई नहीं नजर आएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जिब्रील जा, आज मालिक को भी नजर नहीं आएगा, लेकिन एक शख्स अब भी जहन्नम में मौजूद है, जो फुला कोने के अंदर, जहन्नम के फुला हिस्से के अंदर जिसको जकड़ा गया है, जिसको जंजीरों से बंधा हुआ है और उसके आगे पीछे सांप उसको डस रहे हैं, और हालत यह है कि उसके घुटने और पांव उसके माथे को छू रहे हैं, और इस हालत के अंदर उसको सारे सांप बिच्छू डस रहे हैं, और वो यहाँ इस मकाम पर भी या कुद्दूस या कुद्दूस या कुद्दूस कह रहा है। जाओ वहां से निकालो, उसके लेके आओ। फिर हजरत मालिक जाएंगे, वहां से निकालेंगे, निकाल कर जब जहन्नम के दरवाजे के बाहर आएगा तो फिर या कुद्दूस या कुद्दूस या कुद्दूस कहता हुआ बाहर आएगा। हजरत जिब्रील जब उस हालत को देखेंगे फिर सजदे में सर रखेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जहन्नम के अजाब से हमें महफूज करवाया। ये हल्का अजाब नहीं है, जहन्नम के अजाब से हमेशा तौबा करनी चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, फिर उसकी जंजीरें तोड़ी जाएंगी, उसका अजाब खत्म किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे एक दरख्त दिखाएगा जो सायादार दरख्त होगा। उस दरख्त को जब देखेगा, क्योंकि जहन्नम से जुल्सा हुआ आदमी जब वो बाहर आएगा उस दरख्त को देखेगा तो दरख्त के साए को, घने साए को देखेगा और कहेगा अल्लाह आप शफकत कर दे, मेहरबानी फरमा दे, जब इतनी मेहरबानी की है, जहन्नम के इस तरसे से निकाल कर जहन्नम के बाहर निकाल दिया, अब थोड़ी सी राहत और भी दे दे। ऐ अल्लाह तेरे आगे फरमाइश करता हूँ, ऐ अल्लाह तेरे आगे आरज़ू करता हूँ, ऐ अल्लाह इस दरख्त तक पहुँचा दे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं मांगू। फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को हुक्म देगा जा मेरे बंदे को ले जा, इस दरख्त के नीचे जाकर बिठा दे। जब उस दरख्त के नीचे बैठेगा उसकी राहत, सुकून, वहाँ की ठंडी हवा आएगी। फिर जैसे दरख्त के नीचे बैठेगा तो सामने उसको जन्नत का दरवाजा नजर आएगा, उसको जन्नत का दरवाजा दिखाया जाएगा। जैसे पलट के जो जहन्नम से झुलस के आया हो, जहन्नम की मार खा के आया हो, बड़े बड़े जो है वो छितर बोले खा के आया हो, तो वह जहाँ जन्नत को सामने देखेगा, उसके दरवाजे को देखेगा, तो फिर वो जब उस दरख्त के नीचे बैठा होगा फिर कहेगा अल्लाह परवरदिगार आलम मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तेरी कसम है, इस दरवाजे तक पहुँचा दे, फिर कुछ भी नहीं मांगूंगा, यहाँ तक पहुँचा दे, फिर कुछ भी नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जिब्रील जा इसको जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दे। फिर वो जन्नत के दरवाजे पे जब पहुँच जाएगा, उस दरवाजे पे जब बैठेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक जन्नत के दरवाजे को खोल देगा। अब ये उसकी बात कर रहा हूँ जो सबसे आखिर से निकल के आ रहा है। सारे जहन्नमी निकल चुके, सारे जन्नत में जा चुके, ये आखिरी जहन्नमी है। उसका प्रोटोकॉल देखिएगा, अपने ऊपर फख्र करो कि हम मुसलमान हैं, अपने ऊपर फख्र करो और ये हमेशा दुआ करो अल्लाह ईमान के साथ हमें मौत अता फरमाए। जब वो जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएगा तो जन्नत के दरवाजे पे रुक जाएगा, अल्लाह फरमाएगा जन्नत के दरवाजे को खोल दो। जन्नत का दरवाजा जैसे खुलेगा तो उसको एक बहुत बड़ा महल नजर आएगा, दरवाजे खुले होंगे, वहाँ रश ही रश होगा, लोग ही लोग होंगे, सारे अपने अंदर जो है वो कोई ना कोई अपनी मसरूफियत में होगा, कोई खिदमत गुजारी में होगा, गुलाम खड़े होंगे, आका आ रहे होंगे। अब एक महल को खाली देखेगा, दरवाजा खुला है, तो जब दरवाजे पे पहुंच जाए और बंदा सामने महल को देखे तो क्योंकि इंसान तो वैसे हरीस है तो उसको जैसे नजर आएगा फिर कसम खा डालेगा अल्लाह तेरी कसम है, यहाँ तक पहुँचा दे, फिर कुछ भी नहीं मांगू, फिर कुछ नहीं मांगू, यहाँ तक पहुँचा दे। अल्लाह फरमाएगा जा जिब्रील इसको ले जा। जब उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखिए यार, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जाओ मेरे बंदे को ले जाओ, उस महल तक पहुँचेगा। जब महल में पहुँचेगा तो महल पहले खाली था, अचानक से 70,000 गुलाम खड़े होंगे। कितने?
70,000 गुलाम सफेद रंग चिट्टे गोरे सामने खड़े होंगे और उनके हाथों में प्याले होंगे, किसी के हाथ में शराब का प्याला, किसी के हाथ के अंदर आबे ज़मज़म का प्याला, किसी के हाथ के अंदर दूध का प्याला, किसी में पानी का, मुख्तलिफ किस्म की डिशें मौजूद है। हाथों में लेकर वो सारे इंतजार कर रहे हैं, कह रहे मरहबा मरहबा, आ जाइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। जब ये हालत देखेगा डायरेक्ट सजदे में गिर जाएगा, कहेगा अल्लाह मैं तो ये समझता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास पल्ले कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह ये बता, ये नूर वाले फरिश्ते जो बंदे हैं मेरे खिदमत गुजार खड़े हैं, ये हैं कौन? मेरे कोई इबादत गुजारे, ये फरिश्ते हैं, ये नबी है, कौन है? इतने नूरानी चेहरे हैं। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, ये कोई न फरिश्ते हैं न नबी हैं, ये सारे 70,000 तेरी गुलामी के लिए खड़े हैं। और फिर वो ये बात नहीं है कि वो पिएगा नहीं, 70,000 गुलामों के अंदर जितने प्याले थे सारे पी जाएगा, सारी शराब, सारे दूध, पानी, सब कुछ पी जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जन्नत के अंदर ये जिस्म नहीं होगा जो आज हमारा जिस्म, ये कद्दो कामत नहीं होगी। 130 फुट का आदमी होगा। कितने का जी? 130 फुट का एक आदमी होगा जन्नत के अंदर। आज दाढ़ी रख लो, जन्नत में दाढ़ी भी नहीं होगी। जन्नत दाढ़ी नहीं होगी, 30 साल उम्र होगी, कड़ियल जवान होगा, बूढ़ा फोत हो वो भी 30 साल का, बच्चा फोत हुआ वो भी 30 साल का, चाहे वो जितनी उम्र में फोत हो 30 साल का, 130 फुट कद होगा। फिर जब जन्नत के दरवाजे के ऊपर वो महल के सामने 70,000 गुलाम उसकी खिदमत कर रहे होंगे, तो वो खिदमत उनकी सारे दूध शराब सारा पी के अल्लाह का शुक्र कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो कहेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस महल का दरवाजा तो खुला है, सारे लोग खिदमत गुजार खड़े हैं, गुलाम खिदमत कर रहे हैं। अब उसको एक बेडरूम नजर आएगा, एक जिसको हम ताज पोशी कह सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर उसने जाकर उस मनसब पे बैठना है। वहां जब पहुंचेगा, जो उस तख्त पर पहुंचेगा, उस महल में पहुंचेगा, तख्त पे जाकर उसे बिठाया जाएगा। जब तख्त पे बैठेगा, वो सारे गुलाम अभी भी खिदमत के लिए खड़े हैं, अचानक से वो गायब हो जाएंगे, अचानक से गायब हो जाएंगे। फिर सामने एक पर्दा हिलेगा, पर्दा जैसे हिलेगा तो उसमें से एक खूबसूरत हूर बरामद होगी। क्या? हूर बरामद होगी। और जैसे जहन्नम में काले काले फरिश्ते देखे होंगे, उसके सामने हूर आ जाए तो उसको तो वैसे ही जो है वो सजदे में गिर जाएगा। सामने हूर नजर आई, जैसे हूर नजर आई ना, सामने देखता है तो रिवायत के अंदर आता है वो 20 साल जो दुनिया के हैं, 20,000 साल दुनिया के लगाए जाए तो ऐसे टिकटकी लगा के देखता रहेगा, उसके हुस्न को देखता रहेगा। 70 हुल्ले पहने होंगे, 70 जोड़े पहन के वो हूर आएगी। जब वो पानी पिएगी तो 70 हुल्लों में से अंदर जाता हुआ पानी भी उसका नजर आ रहा होगा, इतना नूरानी होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत खदीजतुल कुबरा की रिवायत है, आप फरमाती हैं कि सारे लोग जन्नत में जाएंगे और या रसूलल्लाह वहाँ तो जन्नत में सबको हूरें मिल जाएंगी, या रसूलल्लाह मेरी दिल की ख्वाहिश है कि सबको शोर मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जन्नत में भी मेरा शोर मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मेरा जन्नत में भी शोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। क्या ये रसूलुल्लाह ये हो सकता है जो दुनिया की बीवी हो जन्नत में भी उसकी बीवी बन सकती है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, तो ये मुमकिन है कि अगर वो भी जन्नत में हुई और मर्द भी जन्नत में हुआ, दोनों जन्नत में हुए, तो अगर उनकी ख्वाहिश हो कि जन्नत में भी हम मियाँ बीवी रहे, अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमा दे, जन्नत में वो मियाँ बीवी। और एक सहाबी है, रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, या रसूलुल्लाह हमारा हुस्न तो कुछ भी नहीं है, वहाँ हो रहे 70 हुल्ले इतनी नूरानी, उनके चेहरे से नूर निकल रहा होगा, तो फिर ये मर्द कैसे ख्वाहिश करेंगे हुरों को छोड़कर हमारे पीछे जो तो दुनिया में बर्दाश्त कर रहे हैं, दुनिया में कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो ये कहाँ चाहेंगे कि जन्नत में हमारे साथ हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो इधर जान छुड़वाने के चक्कर में है, ये जन्नत में हमारे साथ कैसे होंगे? तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, मेरे रसूल ने फरमाया तुम भी परेशान ना हो, अल्लाह ताला हुरों को जितना हुस्न दे रहा है इससे 70 गुना ज्यादा उस बीवी को अल्लाह हुस्न अता फरमा देगा। ये है जन्नत, इस जन्नत के लिए तैयारी कर लो।
یہ عام جنت نہیں ہے، یہ ہماری جنت ہے، ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ راحت اور سکون اور جنت کی عیش و عشرت ہوگی، اور وہاں پر نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ یہ ابھی بھنا ہوا میرے سامنے آ جائے، اسی وقت بھنا ہوا سامنے آئے گا، کھائے گا، پھر پر جھاڑتا ہوا وہ چلا جائے گا، پھر صرف ہلکی سی ڈکار آئے گی، کستوری جیسی خوشبو منہ سے نکلے گی، سارے کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ ہے جنت پاکیزہ حسن والی۔ تو ہم کسی غیروں کے پیچھے اور انگریزوں کے پیچھے لگ کر اتنی حسین جنت کو کیوں جو ہے وہ دھتکار رہے ہیں؟ آؤ مسلمانوں جنت کی تیاری کرتے ہیں، آؤ مسلمانوں جہنم سے توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ گناہ چھوڑے جو جہنم میں لے جاتے ہیں، وہ کام آج سے شروع کر دو جو ہم سب کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ وآخر دعوانا